بریک میں کچھ جاننے کی کوشش کر رہا تھا. میں اب آن ایئر بھی وہی سوال کرتا ہوں. سب سے علی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں, کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ستاروں کی, آپ لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں, ظاہر ہے علم غیب تو ایک لاجک کے اوپر ہوتا ہے نا. جو ستارہ جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے, کس دائرے میں ہوتا ہے, واٹ ایور, وہ ڈیسیژن میکنگ کو کتنا امپیکٹ کرتا ہے. 100 میں سے اگر آج میرا ستارہ خاص چال پہ ہے تو میں جو فیصلے کروں گا اس پہ کتنا اس کا اثر ہوگا؟ 50%, 60%, 70%, ایوریج کتنا امپیکٹ ہوتا ہے؟ مالک صاحب ایسا ہے کہ دیکھیں 100% اللہ کی ذات ہے. جس طرح سورج گرہن ہوتا ہے اس کا ایک نیگیٹو انفلوئنس ہے, اسی طرح گرمیوں میں ہمیں سورج برا لگتا ہے, سردیوں میں ہمیں سورج بہت چمچماتا ہوا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, کہ ہمارے موڈ پہ اور مزاج پہ یہ چیزیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب بھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں, جیسے برسات کے اندر اگر کوئی بندہ بلڈنگ کھڑی کرے تو وہ گر جاتی ہے, ہمیں ایک اچھے وقت کا اس ماحول کا انتظار کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اسپرچولی جو آپ کی باڈی, آپ کی فیلنگز, آپ کے ایموشنز کو کنٹرول کرنے والے پلانٹس ہوتے ہیں, آپ کے ڈیسیجن میکنگ کے پلانٹس ہوتے ہیں, مرکری ہے, جوپیٹر ہے, اگر وہ خراب پوزیشن میں ہوں گے اور آپ کوئی ایسا فیصلہ لے لیتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن وہ آگے چل کے اس کا امپیکٹ اچھا نہیں ہوگا, تو ہمیں اچھے وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو 80% تک اس کا انفلوئنس ہوتا ہے کہ اگر آپ نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لیا ہے تو وہ چیز آپ کو فائدہ دے سکتی ہے, اور اگر آپ نے کسی غلط ٹائم کے اوپر کوئی ایسی چیز کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ آگے چل کے آپ کے لیے خرابیوں کو پیدا بھی کر سکتی ہیں. جس طرح موسم کے بدلنے سے میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. میں نے سوال کیوں کیا, میں نے اس لیے سوال کیا کیونکہ میرا اگلا سوال آپ تینوں سے جو آ رہا ہے وہ اسی پہ بیس اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیں زمینی حقائق پاکستان کے کیا ہیں. زمینی حقائق یہ ہیں کہ عمران خان کی پالیٹکس, گورنمنٹ کا سٹینڈ اور اسٹیبلشمنٹ کا ٹکراؤ, یہ چیزیں شیپ کر رہی ہیں پاکستان کا سیاسی مستقبل, اور 25 میں بھی انہی چیزوں نے طے کرنا ہے. ہم مانے نہ مانے یہ حقیقتیں. اس میں سب سے پاورفل 2 ایلیمنٹ ہیں, ایک ہے عسکری قیادت اور ایک ہے عمران خان کا جو رول ہے, جو سب کچھ ہے. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا اس وقت جو آرمی چیف ہیں اور عمران خان ہیں, ان کے جو 2 ستارے جس مرضی جگہ پہ ہیں, وہ آپ لوگوں کو ٹیکنیکلی پتا ہے, کیا وہ آپس میں ٹکراؤ کی سرکلز ہیں کہ ستارے ٹھیک جا رہے ہیں اور شاید لوگوں کو آپس میں سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ عالیہ I'll start with you. ٹیرو کیا کہتا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں, جیسے ابھی علی بات کر رہے تھے, کہ یہ جو پلانٹس ہوتے ہیں they are like DNA, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے, اس کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں جو کہ سامنے آتی ہی آتی ہیں. اگر ہم بات کریں آرمی چیف کی, تو یہ جو سال ہے 2025, اس کا نمبر ہے 9 کا رولر ہے مارس, اور یہ ایئر عسکری سال ہم اس کو کہیں گے. مارس آسمان کا سپہ سالار ہوتا ہے, اس کی پاور کو ہم کسی صورت اس سال میں ڈینائل نہیں کر سکتے. جب ہم عمران کی بات کرتے ہیں تو عمران کی پلانٹری پوزیشن بہت سٹرونگ ہے, یہ دونوں فیس ٹو فیس ہے, لیکن ٹکراؤ کی کیفیت میں نہیں ہے, یہ اسٹیبلٹی کی کیفیت میں ہے. یہ یہاں پر آئیں گے, اور اگر آپ ابھی ہماری بات نہیں مان رہے تو اب چند دنوں بعد, لیٹ سے 12 جنوری کے بعد, آپ خود بخود ہماری بات ماننے لگیں گے کہ جو ہم آپ کوئی باتیں کہہ رہے ہیں جو انہونی لگ رہی ہیں, لیکن یہ ہونے لگ جائیں گی. We are moving towards a new normal. یہ دونوں مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے, 12 جنوری کے بعد بیٹھیں گے, اور پاکستان کے حالات کا سولوشن نکالیں. وہ کیسے, وہ قدرت ہمیں تب دکھائے گی جب ہم دنیا پر دیکھیں. ابھی پلانٹری پوزیشن یہی ہے. سامیہ سامیہ ڈو یو اگری کہ ستارے کانفلکٹ میں نہیں ہیں؟ دیکھیں, میں یہاں پہ پہلے تو اسی سوال کا جواب دے دوں کہ دیکھیں غیب کا مکمل علم صرف رب کی ذات کے پاس ہے. میں اس کو ہمیشہ سے, حالانکہ اللہ کے فضل سے میرا 99% پیش گوئیوں کا ریکارڈ رب نے رکھا, اس کے باوجود میں کہتی ہوں کہ یہ 70 to 75% صرف گائیڈ لائن ہے. جس طرح گوگل آپ کی رہنمائی کرتی ہے ڈیسٹینیشن تک پہنچنے میں, وہ ریڈ پٹی کی وجہ سے ٹریفک کیوں چوک ہے, یہ گوگل اتنی ترقی کے باوجود بھی نہیں بتا سکتی. محکمہ موسمیات کبھی بارش ہوتی ہے, کبھی دیر سے ہوتی ہے. تو یہ علم اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ میں لوگوں سے نہیں کہوں گی کہ جو ہے کسی شرک میں پڑے, توہمات میں پڑے. یہ گائیڈ لائن ہے. جہاں تک آرمی چیف صاحب کے ستاروں کی بات آپ نے کی, تو سر 2022 میں میرے پاس 6 لوگوں
لوگوں کا ڈیٹا آیا کہ who will be the new chief, تو اس میں جنرل فیض صاحب کا بھی ڈیٹ آف برتھ تھا. اس کو دیکھ کے میں نے کہا کہ ان کے ستارے انہیں OSD کر چکے ہوئے ہیں, ان کا کوئی امکان نہیں نیو آرمی چیف بننے کا. بخدا مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ عاصم منیر صاحب کون ہیں. میں نے کہا کہ یہ جو ذائچہ ہے یہ بندہ ایک ریئل پیٹریوٹک نظر آتا ہے کیونکہ جوپیٹر نویں گھر میں لے کے پیدا ہوئے ہیں. میں نے کہا جی میرا امکان لگتا ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ لاٹری لگ سکتی ہے. اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ حافظ صاحب بھی ہیں. اور یہ والا جو سال ہے یہ حافظ صاحب کے ستاروں کو جو پیچھے تھوڑا بہت کوئی ستارہ اڑچنے دے رہا تھا, اس سال 100% سالڈ ہونے جا رہا ہے. اور ایک بات میں آپ ہی کے پلیٹ فارم پہ مالک صاحب کہہ کے جا رہی ہوں, اللہ میری عزت رکھے اس پریڈکشن کی, جو شہرت جو نیک نامی ان کے حصے میں آنے جا رہی ہے عاصم منیر صاحب کے, یہ کسی جرنیل کو نہیں ملی آج تک کے دور میں. ستارہ مزید جنرل فیض امیر صاحب کا ستارہ تو بیچارے کا وہ تو شوٹنگ سٹار ہے نا, وہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا, اس کا تو شوٹنگ سٹار ہے, ان کا تو ستارہ مجھے نہیں پتا کون سا ہے. علی صاحب آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, یہ ستارے کانفلکٹ میں ہیں کہ یہ کو ایگزسٹ کر جائیں گے ایک دائرے میں؟ ایسا ہے کہ مالک صاحب سال 2025 جو ہے نمبر اس کا 9 بنتا ہے اور اس کا تعلق مارچ سے ہے. نو ڈاؤٹ کہ یہ عسکری سال بھی ہے, یہ فوج کا سال بھی ہے. فوج کا ستارہ جو ہے وہ اس سال میں کافی زیادہ سٹرونگ نظر آتا ہے. لیکن جب سے یہ سال اور اس کا آغاز ہوا ہے انفارچونیٹلی مارچ جو ہے وہ سب سے خراب پوزیشن میں چل رہا ہے اور جون تک تھوڑا سا رہے گا. اور ویسے بھی میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس سال کے اندر آئین اور میم نام کے حروف جو ہیں یہ شخصیات بہت زیادہ انفلوئنشل بھی رہیں گی, حاوی بھی رہیں گی پاکستان کے فیصلے کرنے کے حوالے سے, پاکستان کی جو ساکھ ہے اس کو بحال رکھنے کے حوالے سے بھی. تو ان دونوں کے مابین دونوں چونکہ ہمارے بڑے بھی ہیں تو پاکستان کے اندر ان دونوں کے معاملات سلجھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پاکستان کے سیاستدانوں کے بھی, پاکستان کے اداروں کے بھی. یہ 2025 کا سال جو ہے مالک صاحب, اس سال کو آپ آسان مت سمجھیے. اس سال کو آپ اس انداز میں لیجئے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسا سال آنے جا رہا ہے جو ہر شخص کو, ہر ادارے کو اور ہر قوت کو ایک ایک اپنی اپنی جگہ پہ الائن کرنے جا رہا ہے, کیونکہ گنتی 1 سے لے کے 9 تک ہے, پھر 1 سے شروع ہوتی ہے. تو الحمدللہ جو بنیادیں 2025 میں پڑیں گی وہ اگلے 19 سال کیا اگلے کئی سال تک پاکستان کی ساکھ کو, بنیادوں کو مضبوط کریں گی. جو مرضی چلیں ہم تو یہی دعا کریں گے علی بھائی کہ جو بھی ہے کرنا ہے اللہ کے لیے بہتر ہو. میں تو الحمدللہ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. لیکن مجھے آپ نے اس سے کہا پریشان کیا ہوا, آپ نے وہ میم این الف لام, میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں, دماغ میرا کھوچل ہو گیا, میں لام والا بندہ نہیں مجھے مل رہا, لام سے کون شروع ہو رہا ہے, مجھے وہ لام نے پریشان کیا ہوا.